خصوصاً نوجوان، اللہ تعالیٰ آپ کی جوانیوں کو ہمیشہ بے داغ رکھے، ہمیشہ بے داغ رکھے، ہمیشہ بے داغ رکھے۔ آپ کے پاس موقع ہے۔ ہماری زندگی کا سورج اب غروب کی طرف جا رہا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کتنا باقی ہے، لیکن ابھی آپ کی ماشاءاللہ جوانیاں ہیں۔ اور کسی نے کچھ خوب کہا ہے، من کردم شما حذر بکنید، کہ میں نے کچھ نہیں کر سکا لیکن تم پرہیز کرو۔ میں اگر چاہوں کہ میں اپنی جوانی کو اس طریقے سے گزاروں جس طریقے سے ایک ایمان والے نوجوان کے شایہ نشان ہے، میری تو جوانی گئی، میرے پاس ندامت اور شرمندگی کے سوا کچھ تو نہیں۔ میں اگر چاہوں کہ میری جوانی میں مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو، جو ہوئے ہوں گے اب تو میرے بس میں نہیں نا، وہ تو گئی، لیکن آپ کی جوانیاں ماشاءاللہ ابھی برقرار ہے۔ حتی الامکان کوشش کیجیے کہ یہ جوانیاں بے داغ رہیں۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ نوجوان بچہ، بڑی خوش نصیب ہے وہ نوجوان بچی جو اپنی جوانی کو داغدار ہونے سے بچانے میں کامیاب ہے۔ بڑے خوش نصیب ہے۔ میں ایک حدیث اکثر پیش کیا کرتا ہوں، روزے کے بارے میں ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بھائی نماز کتنے بجے عشاء کی؟ 35 پہ۔ حدیث ہے، للصائم فرحتان، اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی کب؟ عند فطری، جب کہ وہ افطاری کا وقت آ جائے، دن بھر کا بھوکا پیاسا روزے دار شام کو جو افطاری کا وقت آئے گا اپنے روزے پہ خوش ہوگا نہیں ہوگا؟ ہاں۔ اور فرحت عند لقاء ربہ، اور سب سے بڑی خوشی کب ہوگی اس کو؟ جب اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی وہ خوشیاں نصیب کرے۔ تو میں اس سے ایک بات آپ جیسے نوجوانوں سے خدمت میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ مان لیجیے 3 بھائی ہیں، گھر کا ماحول دیندارانہ ہے، ماں باپ دینی مزاج کے ہیں، رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا، 3 بھائی، 2 دینی مزاج کے اور ایک آوارہ مزاج کا، سحری کا وقت آ گیا، رمضان آ گیا تو سب کو سحری کے لیے اٹھنا پڑا۔ 2 ماشاءاللہ خوف خدا کی وجہ سے، اور ایک ان میں بھائی جو تھا وہ کس کے ڈر سے؟ ماں باپ کے ڈر سے۔ اب اس کے بعد جو ہے جن کو اپنے اپنے کام پہ گئے، وہ جو آوارہ قسم کا جوان تھا وہ چوری چھپے کھاتا رہا، اپنا روزہ اس نے توڑ دیا، لیکن اپنے آپ کو کیا ظاہر کرتا رہا؟ روزے دار۔ 2 بھائی اس کے تھے وہ روزے سے رہے، ان میں ایک ذرا کمزور قسم کا تھا، اس کو ظہر کے وقت سے بھوک نے ستانا، اور دوسرا ذرا ٹھیک تھا، اس کو عصر تک زیادہ احساس، عصر کے بعد اس کو بھی بھوک پیاس کا احساس ہوا۔ اتنے میں مغرب کا وقت آ گیا، دسترخوان بچ گیا، تینوں بھائی دسترخوان پر بیٹھ گئے، اذان ہوئی، تینوں نے افطاری شروع کر دی۔ وہ جو آوارہ نوجوان تھا جو چوری چھپے کھاتا پیتا رہا، اس کو خوشی ہوگی؟ نہیں، بلکہ اگر انسانیت ہوگی تو اندر اندر کیا ہوگی؟ ندامت، شرمندگی، کاش کہ میں نے بھی روزہ رکھا ہوتا۔ اور اس کے برعکس وہ جو 2 بھائی اس کے تھے روزے سے رہے، باوجود کہ ان کو بھوک پیاس بھی لگی، ان کو کیا ہوگی؟ خوشی۔ اور جس کو زیادہ بھوک نے ستایا، زیادہ پیاس نے ستایا، اس کو زیادہ خوشی ہوگی، اور جس کو کم ستایا بھوک پیاس نے، اس کو بھی خوشی ہوگی لیکن اس سے کم۔ بس اسی طرح آج کل کے نوجوان پہلے تو 2 طرح کے ہیں۔ دیکھو روزے میں 3 چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے،
کھانے کو چھوڑنا پڑتا ہے، پینے کو، اور اپنی نفسانی خواہش کو۔ شادی شدہ ہو، اپنی اہلیہ کے پاس دن میں نہیں جا سکتا، روزے میں، غیر رمضان میں اجازت ہے۔ اب جب عید کا چاند نظر آ گیا تو جو شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں ان پر سے تینوں پابندیاں اڑ گئی، لیکن جو غیر شادی شدہ ہیں ان پر ایک پابندی اب بھی ہے نا، اس کو میں اپنی زبان میں تعبیر کرتا ہوں، گویا کہ ان غیر شادی شدہ نوجوانوں کا کیا ہے؟ روزہ ہے۔ اب ان میں بھی تین طرح کے ہیں، ایک وہ آوارہ، اللہ ہمارے بچوں کو آوارہ نہ بنائے، آوارہ بننے سے بچائے۔ ایک وہ جو آوارہ ہے، وہ اپنے روزے کا خیال نہیں رکھتا، بار بار اپنی جوانی کو داغدار بنا رہا ہے۔ اور ایک وہ نوجوان جس نے اپنے روزے کا کیا رکھا؟ خیال، لیکن خوش قسمتی سے اس کو ایسا ماحول مل گیا، اس کو اپنے روزے کو قائم رکھنے کے لیے زیادہ مجاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، ماحول ایسا تھا۔ اور دوسرا وہ نوجوان جس کو اپنے آپ کو بچانے اور اپنی جوانی کو بے داغ رکھنے کے لیے بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑا۔ اب اللہ تعالیٰ نے تینوں کے لیے وہ وقت لایا، ان کی شادیاں ہو گئی، حلال طیب بیوی آ گئی، بیٹی ہو تو اس کے لیے حلال طیب شوہر اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا۔ اب گویا کہ ان کے لیے روزہ کھولنے کا کیا آ گیا؟ وقت آ گیا۔ وہ جو آوارہ نوجوان تھا جو اپنی جوانی کو بار بار داغدار بناتا رہا، اس کو اس حلال طیب بیوی کے ملنے پر، اور بیٹی ہو تو حلال طیب شوہر کے ملنے پر وہ خوشی نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے تھی۔ اگر ہوئی بھی اس سے زیادہ ندامت، شرمندگی ہوگی، کاش کہ میں نے اپنے روزے کو کیا رکھا ہوتا؟ قائم۔ کاش کہ میں نے اپنی نفسانی خواہش کسی گندی جگہ پوری نہ کی ہوتی۔ اس کے برعکس جن نوجوانوں نے اپنے روزے کا خیال رکھا، ادھری سے ان کو پیشکش ہو رہی تھی کہ آؤ روزہ توڑو۔ سمجھ رہے نا میری اشارے آپ؟ آج کل ماحول وہی ہے، نوجوانوں کو ادھر سے حالات ایسے پیش آتے ہیں، روزہ توڑنے کی پیشکش کی جاتی ہے اور بڑے خوشنما انداز پر، لیکن یہ اللہ کا بندہ وہ کیا کہتا ہے بزبان قال اور کبھی بزبان حال، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے اس روزہ توڑنے کی پیشکش کو ٹھکراتا ہے۔ اب جب اللہ تعالی نے اس کے لیے افطاری کا وقت لایا، نکاح ہو گیا، نوجوان کو حلال طیب بیوی مل گئی، بیٹی کو حلال طیب شوہر مل گیا، اب ان کی خوشی کی انتہا، جتنی ان کو اس بیٹی کو حلال طیب شوہر کے ملنے پر خوشی ہوگی اور جوان کو حلال طیب بیوی ملنے پر خوشی ہوگی، اس سے زیادہ خوشی اس بات پر ہوگی کہ وہ اپنے روزے کو قائم رکھنے میں کیا ہوئے؟ کامیاب۔ تو اس لیے جو شادی شدہ ابھی نہیں ہیں وہ اس تصور کے ساتھ زندگی گزاریں کہ ہمارا روزہ ہے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کسی سے کوئی کوتاہی کبھی ہو گئی ہو تو از سر نو اپنے روزے کا آغاز کر لے۔ اور جن کو اللہ تعالی نے اب تک بچایا ہے، اور امید ہے یہ ماشاءاللہ وہ نوجوان ہیں جن کو اللہ نے بچائی رکھا ہوگا، وہ پختہ ارادہ کریں، کتنی بھی ہمیں روزے کو توڑوانے کی پیشکش ہو، ہم ہر پیشکش کو انشاءاللہ ٹھکرائیں گے۔ پھر ایک خوشی تو وہ والی ہوگی جو افطاری کے وقت جب حلال طیب بیوی ملے گی، اور اس سے بڑی خوشی کب ہوگی انشاءاللہ؟ جب اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں کیا ملے گی؟ ہے نا حدیث میں 7 قسم کے لوگوں کو اللہ کے عرش میں سائے میں جگہ ملے گی۔ ایک ان میں سے ایک ایسا نوجوان جس کو کسی خوبصورت اچھے خاندان کی لڑکی نے برائی کی دعوت دی، برائی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن اس نے بزبان قال یا بزبان حال کیا کہا؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا، وہاں اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، وہ بہت بڑی خوشی۔ تو جیسے روزے دار کو ایک خوشی تو کب؟
افطاری کے وقت، اور دوسری خوشی اللہ کے ساتھ ملاقات کے وقت۔ اس خوش نصیب نوجوان کو، بچہ ہو یا بچی ہو، ان کو بھی انشاءاللہ 2 خوشیاں ہوں گی۔ ایک خوشی افطاری کے وقت، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے حلال طیب بیوی عطا کی، بیٹی کو حلال طیب شوہر مل گیا، اب گویا کہ ان کے روزے کے لیے افطاری کا وقت آ گیا، اس وقت خوشی، اور بہت بڑی خوشی ہوگی۔ ایک تو فطری خوشی ہے ہی، لیکن اس سے زیادہ خوشی ہوگی کہ اللہ نے اس کو پاک دامن رکھا، اس کی جوانی داغدار نہیں ہوئی۔ اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب سب کے لیے نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور کہیں بھی سر چھپانے کی جگہ نہیں ہوگی سوائے عرش الہی کے سائے کے۔ اس پاکیزہ نوجوان بچے کو، اس پاکیزہ نوجوان بچے کو انشاءاللہ عرش الہی کا سایہ ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی عطا کرے، اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف کرے، ہم سب کو پکی سچی توبہ عطا کرے، اللہ تعالی ہم کو تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم